انا مبنى التنزیہ عما ذکرت علی انہا تنافی وجوب الوجود لما فیہا من شائبۃ الحدوث والامکان علی ما اشرنا الیہ۔ دیکھیے یہ جتنی چیزوں کے بارے میں کہا، مثلا اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، سمجھ گئے، محدود، معدود، متبعض، متجزی، مترکب، سمجھ گئے، یہ سب جو نفی ہوئی ہیں تو ان کی دلیلیں بھی پیش کی ہے، ان کی دلیلیں، تو ان سب کی نفی کا مدار ان دلیلوں پر نہیں ہے، ان دلیلوں پر وہ دلیلیں اپنے لوگوں کی پیش کی ہوئی ہیں، وہ دلیلیں کمزور ہو سکتی ہے، ان دلیلوں کو کوئی رد بھی کر سکتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان چیزوں کی نفی کا مدار، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اس کا مدار ان دلائل پر نہیں ہے، بلکہ یہ ان چیزوں سے اللہ کو پاک ماننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں واجب الوجود کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ واجب الوجود کے خلاف۔ ان چیزوں کو ماننے سے حدوث ماننا لازم آئے گا، ممکن ماننا لازم آئے گا، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو ان چیزوں کی نفی کا مدار ان دلائل پر نہیں جو دلائل بیان کیے گئے، وہی کر دو۔ ثم علم، پھر جان لو، انا مبنى التنزیہ عما ذکرت، کہ اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں سے پاک ہونے کی بنیاد ان چیزوں سے جو مذکور ہوئی نا، سمجھ گئے، ان چیزوں سے پاک ہونے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انہا تنافی وجوب الوجود، کہ یہ واجب الوجود کے منافی ہے۔ کیوں؟ لما فیہا من شائبۃ الحدوث والامکان، اس لیے کہ اس میں حدوث اور امکان کا شائبہ پایا جاتا ہے، اس کی بو پائی جاتی ہے، علی ما اشرنا الیہ، جیسا کہ ہم سے پہلے اشارہ کر، جہاں جہاں دلیل بیان کیا نا اشارہ کر، تو اس بات پر ان کی بنیاد ہے، ان دلائل پر نہیں جو دلائل ہمارے مشائخ نے بیان کیا کہ عارض نہیں ہے اس لیے کہ باقی نہیں رہتا ہے، جسم نہیں ہے اس لیے کہ مرکب ہوتا ہے، جوہر اس لیے نہیں ہے کہ اس سے کوئی مرکب ہوتا ہے، یہ سب دلائل پر، یہ دلائل بطور تائید کے پیش کر سکتے ہیں، بطور تائید کے پیش کر سکتے ہیں، مگر یہ موقف علیہ تام نہیں ہے، لا علی ما ذهب الیہ المشائخ، ان چیزوں سے پاکی کی بنیاد اس پر نہیں جس کی طرف ہمارے مشائخ گئے ہیں۔ کیا؟ من انا معنی الارض بحسب اللغت، کہ عرض کا معنی یہ ہے لغت کے اعتبار سے کہ جس کا باقی رہنا محال ہو، جوہر کا معنی یہ ہے جس سے دوسرا مرکب ہوتا ہے، جسم کا معنی یہ ہے جو دوسرے سے مرکب ہو، اور دلیل میں کیا دیا اس کی؟ بے دلیل قولہم، ان کی اس قول کی دلیل سے ھذا اجسم من ذلک، اور یہ دلیل دے رہا ہے کہ وَإِنَّ الْوَاجِبَ لَوْ تَرَكَّبَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ مرکب ہو تو اس کے اجزاء یا تو صفت کمال سے متصف ہوگی تو لازم آئے گا متعدد واجب ہونا، یا صفت کمال سے متصف نہیں ہوں گے تو نقص لازم آئے گا، سمجھ گئے، اور حدوث بھی لازم آئے گا، یا وہ تمام صورت اور شکلوں کے ساتھ ہوگا، مقداروں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ، تو پھر اجداد کا جمع ہونا لازم آئے گا، یا بعض پر ہوگا تو یہ بعض تو سب برابر تھے تعریف مدح اور نقص میں، تو بعض اوصاف پائے جاتے ہیں، بعض اوصاف پائے نہیں جاتے ہیں، یہ سب جو دلیل بیان کیے ہیں، سمجھ گئے، تو کروہیہ مستویۃ الاقدام، یہ سب کے سب تو برابر ہیں افادہ مدح اور نقص میں، اور وفی عدم دلالت المحدثات علیہ، اور مخلوقات کے اس پر دلالت نہ ہونے کے معاملے میں، تو فیفتقر الی مخصص، تو پھر اس وقت ایک مخصص اور مرجع کا محتاج ہو جائے گا، تو پھر دوسرے کی قدرت میں داخل ہو جائے گا، یہ سب دلیل بیان کرے تو حادث ہو جائے گا، برخلاف علم اور قدرت کے کہ یہ سب صفت کمال ہیں جن پر مخلوقات دلالت کرتے ہیں ان کے ثبوت پر، اور ان کے اجزاء جو صفت نقصان ہے، سمجھ گئے، تو کرے یہ سب دلیلیں نہیں ہیں، یہ سب دلیلیں جو بیان کی ہیں ان دلائل پر تنزیہ کا کی بنیاد نہیں ہے،
کیوں؟ لا دلالۃ لہا علی ثبوتہا، ان کے ثبوت پر کوئی دلیل، ہاں صفت نقصان ہے اور ان کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ سب پر بنیاد نہیں، کیوں؟ لِأَنَّهَا تَمَسُّكَةٌ ضَعِيفَةٌ، اس لیے کہ یہ سب کمزور دلیل ہے. کیا ہے؟ کمزور دلیل. تو ان کمزور دلیل پر یہ اتنی عالی شان مسائل موقوف نہیں ہوتے. اگر اسی کو مان لیں گے تو اس سے لوگوں کے عقیدے اور کمزور ہو جائیں گے اور کہیں گے ذات باری تعالیٰ کے لیے جو چیزیں ثابت کر رہے ہیں اور جن چیزوں کی نفی کر رہے ہیں ان کے لیے ایسے کمزور دلیلیں ہیں، تو اس سے لوگوں کا عقیدہ اور کمزور ہوگا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان دلائل پر بنیاد نہیں ہے. لِأَنَّهَا تَمَسُّكَاتٌ ضَعِيفَةٌ، اس لیے کہ یہ کمزور استدلالات ہیں. توہن عقائد الطالبین، طلبگاروں کے عقائد کو کمزور کرتے ہیں. توسع مجال الطاعنین، طعن و تشنیع کرنے والے کی گنجائش کو اور بڑھا دیتے ہیں. یہ گمان کرتے ہوئے کہ انّ تلک المطالب العالیۃ، یہ عالی مرتبت والے مقاصد، مبنیۃ علی امثال ہذہ الشبہۃ الواہیہ، اسی طرح کے کمزور دلیل پر یہ ٹکے ہوئے ہیں. اس لیے کہا کہ نہیں، ان پر بنیاد نہیں ہے. اب سنیے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، زمانہ سے پاک ہے، یہ سب بتایا نا جی. یہ تو ہم لوگ کا عقیدہ ہے. جی. مخالفین جو کوئی اللہ کو جسم بھی مانتا ہے، کوئی جوہر مانتا ہے، کوئی کیا مانتا ہے، تو ان کی دلیلیں کیا ہے؟ کوئی ہاتھ پاؤں بھی ماننے کے لیے لگے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ نصوص کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں. اللہ کے لیے ہاتھ ہے، کہا کو بھائی کہا ہے نا ید اللہ فوق ایدی، ید اللہ، ید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کا چہرہ بھی ہے. کل من علیہ فان الا وجہہ، کیا ہے آیت کریمہ؟ کیا ہے؟ یوم، ہاں وجہہ، ہاں تو کہا وجہ ہے، اس میں کیا ہے؟ وجہ ہے، تو چہرہ بھی ہے. یہ ظاہر لے کے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں رہتے ہیں. یہی دلیل ان لوگوں کی. سمجھ گئے؟ تو دیکھیں وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِالنُّصُوصِ الظَّاہِرَةِ، مخالفین نے ظاہری نصوص کے ظاہر سے دلیل پیش کیا ہے. فی الجہت میں، اللہ کے لیے جہت ہے، جسمیت کے لیے، صورت کے لیے، اعضاء کے لیے. سمجھ گئے؟ ایک دلیل یہ. دوسری دلیل دیکھو تو آخری دلیل ہے تھوڑی سی دھیان سے. ما قبل میں پڑھا نا آپ نے، کیا عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا جو غیر ہے، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو ہے وہ عالم ہے. تو اللہ الگ، عالم الگ. اب کہہ رہے ہیں کہ جب دو چیزیں آپ فرض کر لیں، دونوں چیز موجود ہوں، دونوں ایک دوسرے کے مباین ہو، تو اب دونوں سٹے ہوئے ہوں گے یا دور ہوں گے؟ یہی ہوگا نا. دو چیز جب موجود ہوگی، دونوں ایک دوسرے کی اگر الگ الگ ہیں تو دو ہی صورت ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے، جیسے آپ دو آدمی ایک جگہ سٹ کے بیٹھ جاؤ یا دور دور بیٹھو. یہ ہوگا نا. تو جب دونوں چیزیں موجود ہوگی تو ایک ایک طرف ہوگی، ایک دوسری طرف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جہت کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں. یہ ایک طرف ہے، یہ دوسری طرف ہے، جہت اسی کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو دیکھو جہت تو ثابت ہو رہی ہے. اس طرح وہ دلیلیں دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جہت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر وہ بھی ان، اور اس بات سے دلیل دیتے ہیں کہ کلّا موجودین فردا، ہر وہ دو موجود جسے فرض کیا جائے تو لا بد یکون احدہما متصلا بالآخر، کہ ضروری ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ متصل، مماس ہو، ٹچ ہو، اور منفصلا ہو یا اس سے جدا ہو. یہی ہوگی نا. اور جہت میں الگ الگ ہو، جیسے آپ الگ جہت میں ہو، میں الگ جہت میں ہوں، تو جہت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا.
واللہ تعالیٰ لیس حالا ولا محلا للعالم، اور یہ بھی طے ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کے لیے نہ حال ہے نہ محل ہے. اللہ الگ ہے، عالم الگ ہے. حال کب ہوتا؟ عالم کے اندر ہوتا تب. جی محل کب ہوتا؟ جب عالم اللہ کے اندر ہوتا تب. جی. تو اللہ حال محل تو نہیں ہے نا، الگ ہے. تو اللہ ایک طرف، عالم ایک طرف، جہت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نہ تو حال ہے نہ تو عالم کے لیے محل ہے. تو فیکون مبایناً للعالم، تو عالم سے جدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جہت میں جدا ہوگا نا، الگ جہت میں ہوگا تو جہت ہو گئی. پھر جب الگ جہت میں ہوگا تو حیز بھی چاہیے، تو اب متحیز بھی ہو جائے گا. آپ کریں متحیز بھی نہیں ہے، فیتحیز ہو. اچھا، جو متحیز ہوتا ہے وہ جسم یا جوہر ہوتا ہے، تو اب جسم ہونا بھی ثابت ہو گیا، جوہر ہونا بھی. فیکون جسمن اور جزء جسمن، تو جسم جزو جسم کیا ہے؟ یہ جوہر ہے. اچھا، جب جسم ہوگا تو صورت بھی ہوگی، تو مصوراً. اچھا، جسم جو ہوتا ہے متناہی ہوتا ہے تو متناہی بھی ہو جائے گا. تو یہ دلیل وہ لوگ دے رہے ہیں، ایک تو ظاہر نصوص بتا رہے ہیں، دوسری یہ کہ دو چیزوں کو جب آپ فرض کر لیں گے موجود اور دونوں جدا ہو تو ظاہر ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے. بہرحال ایک ایک طرف ہوگا، ایک دوسری طرف ہوگا، تو جہت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب جہت ہوگی تو حیز میں ہوگی، جب حیز میں ہوں گے تو پھر جسم ہوگا یا جوہر ہوگا، اور جب جسم یا جوہر ہوگا تو صورت بھی ہوگی، شکل بھی ہوگی. اچھا، جسم ہوگا تو متناہی بھی ہوگا. تو اب یہ جتنی چیزوں کی نفی کر رہے تھے سب ثابت مان رہے وہ. یہ دلیل ہم لوگوں کی. مخالفین کی جو اللہ تعالیٰ کو جسم اور جہت اور متناہی ساری چیزیں مانتے ہیں ان کی. سنو جواب یہ سب محض وہم ہے. کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہو کہ دو چیزیں ہوں گی تو ایک ایک طرف دوسری طرف، تو یہ دنیا کے قاعدے ہیں. کیا ہیں؟ دنیا کے قاعدے. سمجھ میں آئے؟ یہ مخلوقات کے قاعدے ہیں. اللہ کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے. یہ کس نے بتایا تھا تم کو؟ تو دنیا کے قاعدے کو، مخلوق کے قاعدے کو غیر مخلوق پر فٹ کرنا، یہی تو بیوقوفی ہے ان لوگوں کی. سمجھ گئے؟ آخرت کا معاملہ کیسا ہوگا وہ آخرت میں جانے کے بعد پتہ چلے گا. بہت ساری چیزیں الٹی ہو جائے گی. یا خود جانتے ہیں جن چیزوں میں کوئی وزن نہیں ہے اس کا وزن نہیں ہو سکتا، لیکن انہی چیزوں کو وزن ہو جائے گا وہاں. عمل کیا ہے؟ عمل کوئی لوہا ہے، سونا ہے کہ مٹی ہے کا ڈھیر ہے کہ وزن ہوگا؟ مگر اعمال کو تولے جائیں گے. تو جس چیز کا یہاں وزن نہیں ہے وہاں وزن ہوگا. بلکہ یہاں بھی باتوں کا وزن ہوتا ہے. یہ تو بولنا ہے نا ان کی بات کا وزن ہے، وہ الگ وزن ہے، ترازو میں تولنے والا وزن نہیں ہے وہ. سمجھ گئے؟ مگر باتوں کا بھی وزن، خود وحی جب نازل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے وہ بیٹھ جاتی تھی، اتنا وزن ہوتا تھا. عرض میں وزن کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو دنیا کے قاعدے رب نے بنائے ہوئے ہیں اس کے حساب سے ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کو ہم دیکھیں گے سامنے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ایک مناسب دوری پر ہونی. یہ دنیا کے قاعدے ہیں. سمجھ گئے؟ وزن ہونے کے لیے عین ہونا چاہیے. عرض میں وزن نہیں ہوتا ہے، ثقالت نہیں ہوتی ہے. میرے بھائی یہ دنیا کے قواعد ہیں، آخرت کے یہ قاعدے نہیں ہیں. یہ مخلوقات کے قاعدے ہیں، غیر مخلوقات کے یہ قاعدے نہیں ہیں. غیر مخلوقات کے کیا قاعدے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، تم کو معلوم نہیں. تو جو نہیں معلوم ہے وہ قاعدے کہے بیان کر رہے ہو؟ سمجھ گئے؟ ہاں. تو جواب یہ کہ یہ سب وہم ہے. حکم علی غیر المحسوس باحکام المحسوس، غیر محسوس پر محسوس کے احکام کو جاری کرنا ہے. یہی تو قیاس مال فارغ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے پاک ہونے پر دلائل قطعیہ قائم ہے. ان دلائل قطعیہ کو چھوڑ کر ایک وہم پر عمل کریں گے. کرول ادلۃ القطعیۃ قائمۃ علی التنزیہات، دلائل قطعیہ قائم ہیں اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں سے پاک ہونے پر. سمجھ گئے؟ لہذا دلائل قطعیہ کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، تو ہم اس کو اللہ کے حوالے کریں گے. ہم اپنی طرف سے ایسا مفہوم گڑھ کے نہیں بیان کر سکتے ہیں جو دلائل قطعیہ کے خلاف ہو. سمجھ گئے؟ تو فیجب ان یفوض علم النصوص الی اللہ تعالی، تو ضروری ہے کہ اسے سونپ دیا جائے نصوص کے علم کو، اللہ کے حوالے کر دیا جائے. سمجھ گئے؟
اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہیں، پھر وجہ آیا ہے تو وجہ کا کیا معنی ہے اللہ بہتر جانے۔ ہاں اگر بتانا چاہتے ہو تو ایسی تعویل کرو جو تعویل ان نصوص قطعیہ اور دلائل قطعیہ کے خلاف نہ ہو، تو ایسی تعویل کی گنجائش ہے، ورنہ گنجائش نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ نصوص کے علم اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے، جیسا کہ بزرگ علامہ ہوا دعب السلف، جیسا کہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، ایثارا للطریق الاسلم، طریق اسلم کو اختیار کرتے ہوئے، او یعولا یا تعویل کی جائے بتاویلۃ صحیحۃ، صحیح تعویل، سمجھ گئے جو نصوص قطعیہ کے خلاف نہ ہو، علی ما اختارہ المتاخرون، جیسا کہ متاخرین نے اختیار کیا ہے۔ متقدمین تو تعویل کے بھی قائل نہیں تھے، متقدمین تعویل کے بھی نہیں قائم تھے، سیدھے کو اللہ ہی بہتر جانے، سمجھ گئے۔ لیکن متاخرین کہتے ہیں کہ اگر ایسی تعویل کر لیں جو نصوص قطعیہ دلائل قطعیہ کے خلاف نہیں ہے، اللہ کی شان کے خلاف بھی نہیں ہے، تو اگر ایسی تعویل کر لیتے ہیں تو کچھ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ختم ہو جائے گا، تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، تو متاخرین تعویل کرتے ہیں۔ دفعا لمتاعن الجاہلین، جاہل لوگوں کے طعن و تشمیع کو دور کرنے کے لیے تعویل کرتے ہیں، سمجھ گئے۔ وجذبا لذبی القاصرین سلوکا لسبیل الحکم، اور حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہنے والوں کو کھینچنے کے لیے، سمجھ گئے، ان کو روکنے کے لیے سب سے مستحکم راستہ پر چلتے ہوئے۔ ولا یشبہہ شیء، اسی طرح کوئی شے اللہ کے مشابہ بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے، سمجھ گئے۔ جب اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ مشابہ والا قانون اللہ پر جاری بھی نہیں ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، لا یماثلہ، کوئی چیز اللہ کے مماثل نہیں۔ اب مماثلت کا دو معنی ہے۔ مماثلت کا ایک معنی ہے کہ حقیقت ایک ہو، حقیقت ایک ہو، ہاں، اتحاد فی الحقیقت، ایک ہے یہ مماثلت کا معنی۔ دوسرا مماثلت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شے دوسرے کا قائم مقام بن سکے، یہ اس کی مماثل ہے۔ مطلب کیا؟ اگر وہ نہ رہے تو ان کی جگہ یہ کام چلا سکے۔ مماثلت کے یہ دو ہی معنی ہیں، یا تو حقیقت میں ایک ہونا، جیسے آپ اور یہ ہیں، حقیقت ایک ہے دونوں کی، حیوانات ان کی بھی مماثلت ہوئی اتحاد فی الحقیقت کے معاملے میں۔ ایک یہ ہے کہ مماثلت ہے اس معنی میں کہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہونے میں، ایک رہتے ہیں تو دوسرا چلاتے ہیں، دوسرا رہتا ہے تو نہیں رہتا تو یہ چلاتے ہیں کام، ایک قائم مقام ہونا، سمجھ گئے۔ یہ دونوں مماثلت دیکھ لے تو کسی بھی اعتبار سے کوئی شے اللہ کا مماثل نہیں ہے، نہ تو کسی چیز کی حقیقت اللہ کی حقیقت کی طرح ہے، لہذا اتحاد فی الحقیقت کے اعتبار سے بھی مماثل نہیں ہے، اور نہ کوئی شے اللہ کے قائم مقام ہو سکتی ہے، سمجھ گئے۔ تو قائم مقام ہونے میں جو مماثلت کا معنی ہے اس اعتبار سے بھی کوئی شے اللہ کے مماثل نہیں ہے۔ دیکھ، اما اذا اریدا بالمماثلۃ الاتحاد فی الحقیقت، رہا جب مراد لیا جائے مماثلت سے حقیقت میں متحد ہونا تو فظاہر، اس اعتبار سے کوئی اللہ کے مماثل نہیں ہے، کیونکہ حقیقت مخلوق الگ ہے، فانی ہے، اور اللہ کی حقیقت الگ ہے۔ اور اگر مماثل کا معنی لیا کہ دو چیز اس طرح ہو کہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہو کر، اس اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ اما اذا اریدا بہا کون الشیئین بحیث یسد احدہما مسد الاخر، اور جب مراد لیا جائے مماثلت سے کہ دو چیزوں کا اس حیثیت سے ہونا کہ ان میں سے ایک دوسرے کے قائم مقام ہو سکے، یعنی یصلح کل واحد منہما لما یصلح الآخر، یعنی ان میں سے ہر ایک وہ کام کر سکے جو دوسرا کر سکتا ہے، تو کہہ رہا ہے اس اعتبار سے بھی کوئی شے اللہ کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوقات کی کوئی چیز خواہ وہ عیان میں سے ہو کہ اعراض میں سے، وہ اللہ کے قائم مقام۔ فَلِأَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَوْجُودَةِ لَا يَسُدُّهُ تَعَالَى فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَوْصَافِ، اس لیے کہ موجودات میں سے کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کے قائم مقام نہیں ہے کسی بھی وصف میں، کسی بھی وصف میں۔ ہاں، ہمارا بھی علم ہے، اللہ کا علم ہے، لیکن ہمارا علم مخلوق ہے، حادث ہے، فانی ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، تو کیسے برابر ہوگا؟ فَإِنَّ أَوْصَافَهُ، اس لیے کہ اللہ کی جو اوصاف مثلا علم، قدرت وغیرہ اجل و اعلیٰ،
اس سے اعلیٰ اور برتر ہے جو مخلوقات میں ہے، بحیث لا مناسبت بینہما، اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کیوں مناسبت نہیں ہے؟ سنو بدایہ کی بات کر رہا. قال فی البدایہ، بدایہ میں کہا ہے کہ ہمارا علم موجود ہے مگر عرض ہے، ہمارا علم حادث ہے، ممکن ہے، ہر آن متجدد ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ لیکن اللہ کا علم عرض نہیں ہے، اللہ کا علم حادث نہیں ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے. تو ہوا ایک دوسرے کے مشابہ؟ ہاں. بدایہ میں ہے کہ ان العلم منا موجود، ہمارا علم موجود ہے، عرض ہے، علم حادث ہے، جائز الوجود، ممکن ہے، ویتجدد فی کل زمان، ہر زمانے میں نوپید ہوتے رہتا ہے وہ. تو اگر ہم اللہ کے لیے علم ثابت کریں گے تو وہ عرض نہیں ہے. فلو اثبت العلم صفۃ اللہ تعالیٰ، تو اگر ہم اللہ کے لیے علم ثابت کریں، ہم تو اللہ کے لیے علم ثابت مانتے ہی ہیں، تو لکانا موجوداً، وہ موجود تو ہوگا، وہ صفت قدیم ہوگا، ممکن الوجود نہیں، واجب الوجود ہوگا. سمجھ گئے؟ ہمارا علم متجدد ہے، اللہ کا علم دائمی ہے ازل سے ابد تک. فلا یماثل علم الخلق بوجہ من الوجوہ، تو اللہ تعالیٰ کا مماثل مخلوق کا علم کسی طرح سے نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ بدایہ کی گفتگو ہے. گویا کہ انہوں نے صراحت یہاں سے آگے کچھ اور بات بتانا چاہتے ہیں، وہ سوال اور جواب کر بتائیں. خلاصہ کلام کہ اللہ تعالیٰ کا مشابہ و مماثل کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ مماثل کا دو معنی، اتحاد میں حقیقت ہونا، تو کسی چیز کی حقیقت اللہ کی حقیقت کی طرح نہیں ہے. مماثل کا دوسرا معنی، ایک چیز کا دوسرے کے قائم مقام ہونے کی صلاحیت رکھنا. کوئی چیز اللہ کے قائم مقام نہیں ہے، نہ تو ہمارے اوصاف اللہ کے اوصاف کے قائم مقام، نہ ہماری ذات اللہ کی ذات کے قائم مقام.